میں حلف دے کے کہتا ہوں یہ سسیلین مافیا ہیں، یہ چور ڈاکو ہیں۔ میرے سینے میں جو راز دفن ہے کہ میں وہ اگلتا، میرے جو ہاتھ بندھے ہیں آئین کی رسی سے جو بندھے ہیں، میری زبان پہ جو تالا ہے کہ میں ریاستی اداروں کے متعلق آج پاکستان کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے وہ ایک پیج میں ان کرداروں نے لگائی ہے، موجب ہیں وہ۔ کوئی آئین کو توڑتا ہے، کوئی آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائی ہے۔ آئندہ بھی اگر کسی ادارے سے کوئی غیر آئینی قدم اٹھے گا تب بھی اس کی مخالفت کریں گے۔ مجھے اس کے مجرموں کو کٹہرے میں دیکھنا چاہیے اور دیکھیں گے ہم۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی زبان نہیں کھول رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمسایہ بلڈنگ سے توقعات ختم ہو جائیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ میاں جاوید لطیف نے آج اسمبلی میں کانوں سے دھواں نکال لیا، ایسی چترول کی کہ پوری اسمبلی حیران رہے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریزرو سیٹیں نہیں دی گی، ریزرو سیٹوں پر حق تحریک انصاف کا تھا۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ فیصلہ بھی کر چکی تھی، لیکن تحریک انصاف کو اب چونکہ مخصوص نشستیں نہیں مل رہی، اس وجہ سے تحریک انصاف سیکھ پائے۔ آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ وہ بھی قاضی بددیانت ہے، اس قاضی کو بھی اس منصب پہ نہیں رہنا چاہیے۔ تو ایک ادارہ پولیٹیکل خود کو کہہ رہا ہے اور دیگر اداروں سے کوئی آواز نہیں آ رہی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دوسرے ادارے میں مکمل سیاست ہو رہی ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں نے ایک قاضی صاحب کی مثال دی کہ میرا دین یہ کہتا ہے، تو مجھے یہ بتائیں یہ سسیلین مافیا ہیں، یہ چور ڈاکو ہیں، تو پھر میں اس قاضی کے بارے میں کوئی لب کشائی کروں؟ پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا میرے جو ہاتھ بندھے ہیں آئین کی رسی سے جو بندھے ہیں، میری زبان پہ جو تالا ہے کہ میں ریاستی اداروں کے متعلق حقائق بیان نہیں کر سکتا، قومی مفاد میں میرے سینے میں جو راز دفن ہے کہ میں وہ اگلتا نہیں، اس لیے کہ کہیں پاکستان کی سلامتی جو ہے اس پہ کمپرومائز نہ ہو جائے۔ تو مجھے جب میں اپنی سیاست قربان کر لوں، میں اپنی حکومت قربان کر لوں، میں اپنی جان تک دے دوں جس دھرتی کے لیے، وہ دھرتی بھی محفوظ نہ رہے صرف اس لیے کہ حقیقت بیان نہ ہو۔ آج اگر جناب اسپیکر اگر حقیقت بیان ہو جائے، اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ وہ تمام کردار جو ایک پیج پہ تھے اور جن کرداروں نے مل کے وہ اس ادارے میں تھے، اس ادارے میں تھے، اس ادارے میں سے تھے، سب نے مل کے جو پاکستان کی تباہی و بربادی کی منصوبہ بندی کی، جب تک آپ ان کو بے نقاب نہیں کریں گے، اور آج جو باتیں اٹھ رہی ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب اسپیشل کورٹ بننی چاہیے، یہ آوازیں ہم سنتے ہیں۔ بطور ایک ممبر کے اس ہاؤس کے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی، مگر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی زبان نہیں کھول رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمسایہ بلڈنگ سے توقعات ختم ہو جائیں تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ ان دہشت گردوں کو سزا کون دے گا؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ عزیز یہ ریاست پاکستان ہے۔ مجھے یہ ریاست چاہیے، مجھے اس کا تحفظ چاہیے، مجھے اس کے مجرموں کو کٹہرے میں دیکھنا چاہیے اور دیکھیں گے ہم، اس لیے کہ اگر ہم نے ہمیشہ اداروں میں سے اگر جناب اسپیکر کوئی آئین کو توڑتا ہے،
کوئی آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائی ہے. آئندہ بھی اگر کسی ادارے سے کوئی غیر آئینی قدم اٹھے گا تب بھی اس کی مخالفت کریں گے. اگر ہمیں یہ کوئی کہتا ہے کہ اس ادارے کی مخالفت میں ریلیاں ہوتی ہیں، اس ادارے کی حمایت میں کوئی ریلی نکالے، تو بالکل نہیں ہے. ہم اگر آئین کے خلاف اس عمارت سے کوئی فیصلے آ رہے ہیں، ان فیصلوں کے خلاف بولتے ہیں، ان کرداروں کے خلاف بولیں گے جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کا موجب بنیں گے. جو چیف جسٹس صاحب کے فیصلے آ رہے ہیں، جو ان کے فیصلوں کے بعد چھوٹی عدالتوں سے فیصلے آ رہے ہیں، اس کے بعد بھی کوئی سوال کرے گا کہ 2017 کے کردار بے نقاب نہیں ہونے چاہیے؟ بھائی کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ جب تک آپ ان کرداروں کو بے نقاب نہیں کریں گے، یہ 18 سال کا بچہ، یہ 20-22 سال کا بچہ جو اس وقت 8-9 سال کا تھا، اس کی ذہن سازی اسی چیف جسٹس کے سینئر نے کی. آج اگر ہمیں یہ کوئی کہے کہ 18 سال کا بچہ، 20 سال کا بچہ یہ کہہ رہا ہے، تو انہی اداروں سے جب تک اس مجسمے کو پگھلایا نہیں جائے گا، اس وقت تک 18 سال کا، 20 سال کا بچہ ہمیں چور ڈاکو کہے گا، اور جو بد کردار ہے، جو پاکستان مخالف قوتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، اس کو وہ ہیرو کہتے رہیں گے. ہمیں آج یہاں اگر کوئی لے کر آیا ہے، ایک پیج لے کے آیا ہے، ایک پیج میں بیٹھے کردار لے کر آئے ہیں. آج پاکستان کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے، وہ ایک پیج میں ان کرداروں نے لگائی ہے، موجب ہیں وہ. اس ہاؤس میں جو یہ اللہ کے نام لکھے ہیں، میں حلف دے کے کہتا ہوں، بات یہ ہے کہ جب تک آپ جنرل فیض، آپ جنرل باجوہ، آپ جسٹس ثاقب نثار، آپ جسٹس آصف سعید کھوسا، آپ بے نقاب کر کے کٹہرے میں نہیں لائیں گے، اور یہ پاکستان اب متحمل نہیں ہے. ناظرین اکرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. میاں جاوید لطیف نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر کانوں سے دھواں نکال دیا. جاوید لطیف نے واضح الفاظ میں کہا کہ اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے. اس ملک کی عوام یہ چاہتی ہے کہ اس ملک کے ساتھ انصاف والا معاملہ کیا جائے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ایسے یہ نظام نہیں چل سکتا. اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی جس طرح پامالی کی جا رہی ہے، وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. مخصوص نشستیں نہیں دی گی.